बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं कि जब आप सुबह का आगाज़ करते हैं, जैसे ही उठते हैं, आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करना है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब की है। देखिए, जब आप कलाम इलाही से, ज़िक्र इलाही से, नमाज से दिन का आगाज़ करते हैं तो आपकी रूह को भी सुकून पहुंचता है और जिस काम के लिए आप घर से निकलते हैं उस काम में भी बरकत होती चली जाती है। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमेशा की तरह आपको पता है बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत लेकर आते हैं जिस पर डिस्कशन करते हैं। टॉपिक बताने से पहले आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज का मेरा वार्डरोब है अफशा मलिक का। बहुत ही खूबसूरत यूनिक इनकी कलेक्शन आई है। इनके सोशल मीडिया पे जाएं, सर्च करें, अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करें, बाय करें, अपने डेज़ को आप खूबसूरत बनाएं। इसी खूबसूरती के साथ टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का पहला टॉपिक इंतहाई अहम और कहूँ तो इस वक्त हालात हाज़रा की ज़रूरत भी है। मर्द की बात करें या ख़वातीन की बात करें, सब ने अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, अपनी हिफाजत करनी है। और वो कैसे करनी है? लड़ाई झगड़ा, मार धाड़ या कोई वेपन पास रखने से नहीं, बल्कि आपकी अपनी ताकत एक वेपन है। आप अगर ख़ुद स्ट्रॉन्ग होंगे, खुद मज़बूत होंगे, एक खुद एतमादी आप में होगी, एक हौसला आप में होगा, तो यकीनन आप तमाम तर मुश्किलात का जैसा भी हालात जैसे भी हो आपके सामने, आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफ़िक जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे अपने मुल्क की, अपने कौम की बेटियों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मर्द को भी ज़रूरत होती है तहफ़्फ़ुज़ की, लेकिन मर्द को चूँकि स्ट्रॉन्ग तस्वर किया जाता है कि वो मज़बूत है, हर तरह के हालात का मुकाबला करना वो बखूबी तरीके से जानता है। लेकिन एक बच्ची जो है वो स्कूल गोइंग है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है या फिर जॉब करती है, बिज़नेस करती है, यानी कि मुआशरे में, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए वो घर से चार दीवारी से बाहर निकलती है, तब उसने अपनी हिफाजत, अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाना है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम सुनते हैं ना कि बच्चियों को सेल्फ़ डिफेंस की तरबियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले देखें तो जब हम सेल्फ़ डिफेंस की बात करते हैं तो वालिदैन कहते थे नहीं बच्चों को इस तरफ बिल्कुल नहीं लेके जाना। क्या लड़कियां अब लड़ाई झगड़ा कैसे करना है, मारपीट कैसे करनी है, ये अब सीखेंगी। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि जैसे जैसे मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो वालिदैन बहुत अच्छे से अवेयर हो चुके हैं, बखूबी तरीके से अब जानते हैं कि ना सिर्फ मर्द हज़रात को, बच्चों को, बल्कि बच्चियों को भी सेल्फ़ डिफेंस की तरबियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी हिफाजत कर सके। तो जनाब, इसी पे हम बात करेंगे कि आज दौर हाजिर में हमारे मुआशरे में बेटियों को सेल्फ़ डिफेंस की तरबियत देना कितना ज़रूरी है, इसी पे बात करेंगे। और इसी पे डिस्कशन के लिए कौम की एक बेटी, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया है जी, इकरा मसूद। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं इकरा? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? गुड, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। इकरा, सबसे पहले तो हम आप ही की जर्नी पे बात करते हैं। आप ही का एक सफ़र, एक सिलसिला मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनने का, सीखने का, सेल्फ़ डिफेंस, इस पे बात करते हैं ताकि हम भी जान जाए, नाज़रीन भी जान जाए कि भाई अगर इकरा सीख सकती है तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे ख्याल में तो हर किसी को आजकल सीखना चाहिए। ये ऐसा स्किल है जो आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। ये आपको लाइफ टाइम जो है ना बेनिफिट करता है आपकी लाइफ में। और ख़ास तौर पर जो भी जनरेशन हो, जो सोसाइटी का आजकल चल रहा है, जैसे हम रोज़ जो है न्यूज़ पे सुन रहे होते हैं कोई ना कोई ऐसी हैपनिंग गॉड फॉरबिड के कोई भी किसी भी बच्ची के साथ मसले हो रहे हैं, किसी विडो हैं, कोई उनके साथ इश्यूज हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्किल है जो सिर्फ आपकी हिफाजत नहीं करता, आपके साथ भी जितनी आपकी कोलीग्स हैं, आप उनके साथ चल रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, डेफिनेटली एक कंपैटिबल जो टाइम चल रहा है, ठीक है, तो घर में ज़्यादा फीमेल्स नहीं है, अब वो जा रही हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं माशाल्लाह से। कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो सोल प्रोवाइडर हैं अपनी फैमिलीज की, अनफॉर्चुनेटली, बट ये है कि कुछ अपने पैशंस को लेके आगे चल रही हैं। तो इस चीज़ के लिए आई थिंक ये बेस्ट स्किल है जो आपके पास होगी तो आप। तो यहाँ हम अदर ख़वातीन पे, उनके दिगर शोबों में काम करने वाले यकीनन उस पर डिस्कशन करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि आपने कब आगाज़ किया, कब आपको लगा कि मुझे सेल्फ़ डिफेंस या मार्शल आर्ट की तरफ आना है, और ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, मेरा स्टार्ट हुआ था आफ्टर कॉलेज,
اچھا آفٹر کالج میں نے یہ چیز میں نے کہا مارشل آرٹس اینڈ سیلف ڈیفینس ٹریننگ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے ذرا. ایک فادر کی طرف سے بھی تھا کہ وہ ان کا پروفیشن اس طرح کا تھا کہ تو پھر دوسرا پھر میں نے کہا کہ چلے مطلب وہ میں خود ذرا اس میں آؤں ایکسپلور کریں, کیونکہ وہ دیکھیں آپ کے فادر جو ہوتے ہیں نا وہ یا بھائی ہوں تو وہ رول ماڈل ہوتے ہیں آپ کے. تو جب وہ ایسی کسی آرمی سے یا پولیس سے یا ایسے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کو بھی ہوتا ہے کہ یار مطلب انسپائر ہوتے ہیں آپ اپنے رول ماڈل سے. تو تب میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یار مجھے کرنا ہے اسٹارٹ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے ٹریننگ لینا مشن فٹ پاکستان سے, جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں شایان, تو انہوں نے مجھے آج بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے پھر ٹرین کرنا اسٹارٹ کیا, اور اسٹارٹ میں بڑا ہوتا تھا کہ یار مطلب یہ کیا ہے, کیسے سیکھیں گے. ہاں ٹیکنیکل چیزیں تھی, تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اس طرح پر ونس آپ کو ٹیکنیکلٹیز کا اور چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے, بیسک جب آپ کو پتہ چل بیسکس آپ کی جب سیٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ ایزی ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے, شروع میں بڑا ریلکٹنٹ ہوتی تھی کہ یار میں نے پبلکلی کہیں نہیں جانا کہ رش ایریا ہے کوئی, تو پھر میں اوائڈ کرتی تھی کہ یار گھر میں ایزی ہے یا کہیں ایسی جگہ جائیں گے جہاں رش نہیں ہوگا. بٹ اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں, کانفیڈنس میرا ایک ایسا بوسٹ ہوا ہے کہ اب مجھے ہوتا ہے کہ مجھے کہیں بھی آپ کھڑا کر دیں یا کہیں بھی میں جاتی ہوں تو آئی نو کہ میری ایک انٹیوشن جو ہے نا اسپیسیفکلی وہ جنریٹ ہو گئی ہے اس اسکل کے بعد. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر مارشل آرٹ کی ٹریننگ کو لیتا ہے, تربیت اس کی حاصل کرتا ہے, تو نہ صرف وہ مشکل حالات سے لڑ سکتا ہے بلکہ اس میں ایک سیلف کانفیڈنس وہ بھی بوسٹ ہوتا ہے. بالکل, مطلب آپ ظلم کا ہاتھ توڑ تو نہیں سکتے پر اپنی طرف بڑھنے والا ہاتھ روک ضرور سکتے ہیں. تو یہ اسکل آپ کے پاس ہونا چاہیے. آج کل کی بچیوں کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ, ضروری ہے. اچھا, بہت ساری بچیاں ہیں جو یہ سوچ کے مارشل آرٹ کی طرف نہیں آتی کیونکہ ہر گھر کی ایک اپنا ایک کلچر, ایک اپنے روایتی چیزیں جو انہوں نے برقرار رکھی ہوئی. یعنی کہ اگر میں لباس کی بات کروں, پہناوے کی بات کروں, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سیلف ڈیفینس کے لیے یا مارشل آرٹ کے لیے انہوں نے اکیڈمی میں ایڈمیشن لینا ہے تو ایک اسپیسیفک انہیں یونیفارم زیب تن کرنا پڑے گا. تو کچھ بچیاں اس وجہ سے بھی اس میں نہیں آتی. تو کیا لباس کی کوئی انسٹرکشنز یا پھر آپ جس میں کمفرٹیبل ہو؟ نہیں, یہ تو کمفرٹیبل آپ کہیں بھی ہو, صرف سیلف ڈیفینس ہم نے ایسا نہیں ہے کہ یونیفارم میں ہی کیا. ایون ابھی اگر میں پریکٹس کر رہی ہوں تو میرے لیے بہت ریکوائرڈ نہیں ہے کہ یار مطلب یونیفارم ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نارمل میں بھی ایزی جیسے ہم گھر میں ایسے پہن رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ مارشل آرٹ بھی جو بچے کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک یونیفارم جو ہے نا ڈھیلا سا کھلا سا, کوئی پرومیننٹ کوئی ریویلنگ چیز نہیں ہوتی ہے. اور کیونکہ اس میں بھی آپ کو جیسے آپ کک کر رہے ہیں یا ہاتھ سے جو ہے مووز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ادھر بھی لوز اینڈ فلیکسیبل یونیفارم ہوتا ہے, اس میں ایشو نہیں ہوتا. بٹ بہت زیادہ ایمفسائز نہیں کیا جاتا کہ آپ نے یونیفارم ہی پہننا ہے. یونیفارم ہم پہناتے بھی ہیں تو بچوں کو کہ ایک ڈسپلن سینس ان میں کریٹ ہوتی ہے یونیفارم سے. جیسے ہم اسکولس میں جاتے ہیں تو اس میں یونیفارم پہنتے ہیں, اسی طرح اس پروفیشن میں بھی یونیفارم. یعنی کہ اگر کسی کے مائنڈ میں یہ سوال یا کوئی یہ کنفیوژن ہے تو وہ اس کو بالکل کلیئر کر دیں کہ آپ جس ڈریس میں کمفرٹیبل ہوں گے آپ اسی میں ٹریننگ لے سکتے ہیں. سیلف ڈیفینس کی بیسک کتنی ٹائپس آپ سکھاتے ہیں؟ سیلف ڈیفینس کی بہت ساری ایسی, تو ویسے تو ہم جو جتنے بھی بیسکس سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی ایسی پروڈکٹس یا کون سی ایسی چیزیں آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جو بیسکس ہوتی ہیں بہت زیادہ. جو پہلے شروع میں بڑا ویئرڈ لگتا ہے کہ اچھا پیپر اسپرے نہیں رکھنا, مطلب کوئی نوکیلی چیز نہیں رکھنا, مطلب چاقو ایسا کوئی نائف وغیرہ نہیں رکھنی. بٹ یہ ہے کہ آپ کا ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کے اکوپمنٹ میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ آج کل ہر کسی کے بچے کے پاس بکس ہو نہ ہو فون ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کوئی بھی آپ کو اپروچ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی آنکھ کو, ناک کو, گلے کو آپ کسی طرح سے بھی ہرٹ کرتے ہیں, یہ سینسیٹیو پارٹس ہے, تو وہ ایک دم سے پیچھے ہو جاتے ہیں, وہ یعنی اس کے جو گرپ ہے وہ ویک ہو جاتی, کمزور ہو جاتی ہیں. جیسے میں سن رہی تھی, ایک ہمنا ہے ایم فل کی بچی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یار پہلے جو ہے نا میں بڑا
ہوتی تھی کہ یار میں نے نہیں ایسی چیزیں نہیں رکھنی اپنے بیگ میں نہیں رکھنی ہے, مجھے ویئرڈ سا فیل ہوتا ہے اور اس طرح. اور وہ بڑی مطلب کانفیڈنٹ تھی کہ ایسے پر اعتماد بندی تھی کہ یار نہیں مطلب میں تو ہر چیز کو کر سکتی ہوں. کہتی ہیں کہ وہ چلتے وہ اسکول وغیرہ آنا جانا ان کا تھا, تو جب راستہ ہوتا تھا وہ 25 منٹس کا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہنا کہ یار میں ایک دفعہ جا رہی تھی, حالانکہ مجھے تھا کہ راشی ایریا میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ سینس بھی نہیں کر سکتے, تو ایک پرسن ان کے ساتھ سے گزرا اور انہوں نے ان کو ٹچ کیا, بیڈ ٹچ کیا, اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ 2 منٹ کے لیے تو میں سن ہو گئی بالکل ہوگا کہ یہ ہوا کیا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اس کا کیا کروں. تو اس کے بعد سے جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا کانفیڈینس ایک دم زیرو ہو گیا کہ میں نے نہیں اب جانا یونیورسٹی, ایسے نہیں جانا. ایک ڈر جاتا ہے, خوف آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے بعد سے جو ہے نا انہوں نے ٹریننگ دینا سٹارٹ کی, اور اپنے جو ہے پاس سیفٹی پن وہ اسکارف کرتی تھی, انہوں نے سیفٹی پنز جو ہے نا ایکسٹرا لگانا اس میں سٹارٹ کی. تو ایسے ہی پھر انفارچونیٹلی ان کا ایک اور انسیڈنٹ ہوا. تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اس نے اپروچ کیا, تو میں نے پن اتنے زور سے اس کو پنچ کی تھی کہ وہ پرسن مطلب اس کے فیس پہ ہی ایسے ٹیکسچر آ رہے تھے کہ یار مطلب درد. اور کہتی ہے کہ جب میں نے ہاتھ واپس کیا نا اپنا بھی, کہ مجھے کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے, یعنی کہ ریلیکس ہو گئی کہ, اور کہتی ہے مجھے بڑا سکون ملا. اور کہتی ہے میرے ہاتھ میں پن نہیں تھی کہ وہ اتنی اندر چلی گئی اس بندے کے اسکن کے اندر, پر اس کو ایک سبق ضرور ملا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ یہ حرکت میں نے کسی اور کے ساتھ نہیں کرنی. اور اکوپمنٹ آپ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ سیفٹی پن بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا فون بھی ہو سکتا ہے, آپ کا پیپر اسپرے آپ نے الگ سے رکھنا ہے, آپ رکھیں, کوئی بھی نوکیلی چیز آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کو بڑا بینیفٹ کرتی ہے. لیکن اس کا آپ نے جو استعمال ہے وہ کب کیسے کرنا ہے کانفیڈنس کے ساتھ, یہ بھی بڑا ضروری ہے. یہ تو پیرنٹس بھی آپ کو دیکھیں, بچوں کی تو پہلی دستگاہ آپ کے پیرنٹس کی ہوتی ہے, اور آپ کی پہلے ماں کی گود. بالکل. تو وہی آپ کو ہمیں شروع سے بتایا جاتا ہے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں. کچھ پہلے ٹائم میں جو ہے تھوڑے سے لوگ شائع ہوتے تھے, اب جو ہے نا ایٹ لیسٹ وہ اپنے بچوں کو اتنا ضرور بتاتے ہیں. وہ دیکھ چکے نا کہ سوسائٹی میں اس وقت سوسائٹی سے جو حالات ہیں, تو نہ چاہتے ہوئے بھی والدین کو اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں, گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں آگاہ کرنا ان کے لیے ضروری ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اب جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ پھر پیرنٹس بھی تھوڑے سے اویئر ہو گئے ہیں. جیسے ہماری سوسائٹی چل رہی ہے, نیوز میں روز مرہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی تھوڑا اویئر ہو رہے ہیں, سوسائٹی کے ساتھ گرو ہو رہے ہیں کہ یار نہیں اب ہماری بیٹیوں کو بھی اس چیز میں فیلڈ میں آنا چاہیے. اور لازمی نہیں آپ مطلب وہ بچوں کو ایسا میسکولر بنانا ہے, آپ نے باڈی نہیں بنوانی, حفاظت کر بالکل, بٹ اتنا بچوں کو ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت ضرور کر سکیں. کیونکہ 24/7 آپ کے بابا, آپ کے بھائی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. سو آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اپروچ کرتے ہوئے بندے کو, جب بھی آپ یہ سیکھتے ہیں, یعنی ایون اتنا دیکھیں کہ اگر ایک بچہ ہے وہ اسکول جا رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے, اسے اتنا پتا ہو کہ یہ گڈ ٹچ ہے یا بیڈ ٹچ ہے, وہ گھر آ کے بتا سکے اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ, کوئی ایسا واقعہ پیش آیا. اگر بچی وہ کالج یونیورسٹی جا رہی ہے یا آفس گوئنگ ہے, تو اسے پتا ہو کہ اپنی حفاظت اس نے کیسے کرنی. مزید بھی بات کرتے, بریک لینی ہے. بریک کے بعد آج یقیناً انتہائی اہم ٹاپک ہے, اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے تحفظ فراہم کرنا, اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. مزید بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا میرا پہلا سیگمنٹ جس میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو کیسے ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے, کیسے سیلف ڈیفینس کی جو تربیت ہے وہ ان کے لیے آج موجودہ دور میں کتنی ضرورت بن چکی ہے, اور کیسے اس کی ویلیو ہم سب کو سمجھا سکیں کہ نہ صرف مرد حضرات کے لیے بلکہ خواتین کے لیے بھی, بچیوں کے لیے بھی اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے, خود اعتمادی ہونا, مشکل حالات سے لڑنا, خود کو اس برے وقت سے یا اس برے حالات سے نکالنا خواتین کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مرد حضرات کے لیے. تو اسی پہ ہم بات کریں. اقرا ہمارے ساتھ ہے. اقرا, مجھے بتائے گا موجودہ دور میں یقیناً جیسے ہر چیز ہم بات کرتے ہیں, انٹرنیٹ کا دور ہے, ٹیکنالوجی ایک بڑی اہم ضرورت بن چکی ہے, اسی لیے اب خواتین نے جہاں مرد حضرات سروائیو کر رہے ہیں, ضروری ہے کام کاج کرنا, اتنا ہی اب خواتین کے لیے بھی ضروری ہو چکا ہے, اور وہ کر رہی ہیں کام, گھروں سے باہر نکل رہی ہیں. لیکن جب معاشرے میں کچھ تلخ نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کچھ ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ انہیں آتے جاتے ٹارچر کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, اب وہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا,
رات دیر سے اب ڈیوٹی سے, کیونکہ ڈیوٹی ٹائمنگ لیٹ نائٹ ہو سکتی ہے, تو اب ایک اکیلی عورت جب گھر آ رہی ہے تو یقیناً اب اسے ایک مرد کی طرح یعنی کہ اسٹرانگ بریو بننا اس کے لیے بڑا ضروری ہے. تو اس کی تربیت کیا, اگر میں بات کروں تو آفیسز کے اندر کیسے کوئی سیشن آفس کی طرف سے, آرگنائزیشنز کی طرف سے کروائے جا رہے ہیں کہ خواتین کو ہم ذرا امپاور کر سکیں؟ ڈیفینیٹلی اب کچھ جو ہے نا آرگنائزیشنز نے جو ہے انیشیٹ کیا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے مشن فٹ پاکستان کی, وہ بہت زیادہ مطلب ہر جگہ ہر دوسری آرگنائزیشن میں جا کے وہ ان کو اویئر بھی کرتے ہیں اور فری سیشنز بھی دیتے ہیں. پھر باقاعدہ ان کے سمرز کیمپ بھی ہوتے ہیں بچوں کے لیے. اور بینگ پارٹ آف AWT مجھے خود بہت زیادہ پرومیننٹ کیا جاتا ہے جب ان کے سیشنز ہوتے ہیں یا ان کے سمر کیمپس ہوتے ہیں. سو ایٹ لیسٹ ایسا ضرور ہے کہ اب کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے تو اب ہر کوئی گھر نہیں بیٹھ سکتا, تو یہ ڈیفینیٹ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا سیشن لیں, بٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو بیسکس پتہ ہوں گی, جیسے ہم لوگ ایک دم جو ہے وہ سن ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ پرابلم, ہمارے ساتھ ہم نے ریئیکٹ کیا کرنا ہے, بہت ساری لیڈیز کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ یار ریئیکشن کیا دینا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو اگر بیسکس آتی ہیں تو پھر آپ اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ اسٹل نہیں رہتے, پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو رسپانس کیسے کرنا ہے, ڈسٹینس اپنا کیسے مینٹین کرنا ہے. اقرا کہ وہ جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو کار چلانے والی خواتین بھی آج کل محفوظ نہیں ہے, تو وہ بچی ہیں جو پیدل جا رہی ہوتی ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے تو اپنے آپ کو محفوظ کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل ہے آج کل تو, بہت مشکل ہے. حالانکہ مطلب الحمدللہ کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی لیڈی سے اگر کار مطلب لگ گئی ہے تو اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے, کہ رش ہو جاتا ہے تو پھر ان کو اندر ہی رہتے ہیں. تو الحمدللہ کہ پاکستانی ہیں ہم, اس لحاظ سے بڑے لکی ہیں, بٹ اسٹل جو ہے نا ہمیں بھی ضرورت ہے بالکل مزید پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا بالکل. پر یہ ہے کہ اپنے طور پہ جو ہے نا آپ کو اسٹرانگ ضرور ہونا چاہیے, بیکاز جو فیسلٹیز ایک کے پاس ہیں وہ لازمی نہیں ہے دوسرے کے پاس ہو, ٹھیک ہے. ابھی بہت ساری ایسی بچیاں ہیں, ٹھیک ہے, اسکول گوئنگ ہے, یونیورسٹی گوئنگ ہے, آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ سٹیز سے وہ آتی ہیں, آپ دور ایریا سے, اور بڑی مشکل سے ان کے والدین انہیں پرمیشن دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنی تعلیم آگے جاری رکھ سکیں. بالکل. اور اگر ان کے ساتھ ان کی اس ٹائم میں جو ہے کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ اس لیے بھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کو بتانے کے لیے کہ اگر بتا دیا تو ہمیں وہ واپس بلا لیں گے, ہمیں پڑھنے نہیں دیا جائے گا. تو وہ بہت سارے بچے اس وجہ سے بھی چپ ہوتے ہیں. بٹ اگر ان بچیوں کو آپ ٹرین کرتے ہیں, آپ ان کو جو ہے بیسکس بتاتے ہیں, ان کو اس چیز کے لیے اور اس سچویشن کے لیے ریڈی کرتے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے. یہ بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے آج کل کے دور میں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو تربیت ہے ایک سیلف کانفیڈنس کی یا اپنے سیلف ڈیفینس کی ہم بات کریں, بچیوں نے کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے, کیسے کوئی بھی برا شخص ان کے سامنے آ جائے, جیسے بھی حالات آ جائے اس سے کیسے لڑنا ہے, یہ تربیت گھر سے, ماں باپ کے رویے سے شروع ہو جاتی ہے تربیت. بالکل ایسا ہی ہے. آپ جب گھر سے آپ کو ایک ایج ملتا ہے نا, تب ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں چلنا کیسے ہے. آپ کو اگر گھر میں ٹرین کیا جاتا ہے, آپ کی مدر اسٹرانگ ہے, آپ کے فادر اسٹرانگ ہے, ڈیفینیٹلی آپ جیسے فادر ہیں وہ باہر جاتے ہیں, کما رہے ہیں, بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, تو وہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو. والدہ وہ زیادہ دے سکتی ہیں, اور جب والدہ اگر اس لحاظ سے اسٹرانگ ہے, ان کو پتہ ہے کہ میرے بچوں کو میں ٹرینر ہوں یا میں نے اس چیز کو سیکھا ہوا ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ بہت ساری بچیاں ہیں, میں خود کو بھی اس چیز میں کنسیڈر کروں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہوا نہیں ہوگا یا کچھ ایسا نہیں ہے, بٹ یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. اتنی سی سمپل سی ایگزامپل لے لیں, کیونکہ ہم مارکیٹ جاتے ہیں, بازار جاتے ہیں, مال جاتے ہیں, وہاں پہ رش ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی لوگ باز نہیں آتے ٹچ کر کے گزرنے, جان بوجھ کے شولڈر ٹچ کر کے گزرنے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ پھر کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہے. پر یہ ہے کہ جن کو اس چیز کا رسپانس ملا ہے تو انشاءاللہ دوبارہ زندگی میں وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. اب اس سلسلے کو آپ اس سے ڈر کے اگر بچیاں گھر بیٹھ جائیں, وہ باہر نہ نکلیں, اپنا کام کاج بند کر دیں,
ایک جو کانفیڈنس ہے وہ لوز کر دے تو یقیناً پھر یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. آپ سوسائٹی وائز ہی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. اب بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جن کے ساتھ ایک دفعہ یہ انسیڈنٹ ہو جائے بالکل ان کے مورال گر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے کرنا نہیں ہے, ہمت ہار چکے ہوتے ہیں, ہمت ہار جاتی ہیں. پر یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ایک ایسی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے جس سے آپ اپنا مائنڈ جو ہے نا آپ کا وہ بھی ٹرین ہوتا رہتا ہے. اب ہماری جیسے الحمدللہ میرے جو جی ایم سر ہیں تو انہوں نے بہت ٹائمز مجھے یہ کمپلیمنٹ کیا کہ اقرا آپ مینٹلی بڑی اسٹرانگ ہو. تو مجھے پتا ہے کہ یار مجھے کہیں بھی اپنے آپ کو منوانا ہے تو مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنا ڈسٹینس اپنے کولیگز کے ساتھ کیسے مینٹین کرنا ہے, مجھے کہیں بھی سوسائٹی میں جانا ہے سیٹ کرنا آپ کو آ جاتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو بچیوں کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہونا ضروری ہے. کالج گوئنگ ہیں, وہ پڑھا رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, اتنی فیلڈ میں وہ ایکسل کر رہی ہیں. ابھی ہمیں بینگ اے پاکستانی جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ایسی ڈریسنگ نہیں, اس طرح نہیں, بٹ یہ ہے کہ وہ باہر جا کے زیادہ محفوظ فیل کرتی ہیں کیونکہ ادھر رائٹس وومن کے زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو میل. یہ نہیں ہے کہ ادھر انسیڈنٹ نہیں ہوتے, بٹ یہ ہے کہ اسٹل وہ اسٹرانگ ان کو بنایا جاتا ہے, ان کو آزادی دی جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہے ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ سیشنز کرائیں. ایکچولی وہی بات نا کہ رائٹس اب ہم دیکھیں ٹھیک ہے یہ قوانین تو اب کہیں لاگو ہوں گے, لیکن جب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلام نے تو کب سے عورت کو تمام تر رائٹس دے دی ہیں. بس بچیوں کو اویئر کرنا, انہیں بتانا ضروری ہے کہ آپ کے کون کون سے رائٹ ہیں, آپ کہاں انہیں یوٹیلائز کر سکتی ہیں, کیسے اپنے آپ کو, اپنے کیریئر کو, اوور آل اپنی پوری زندگی کو آپ کیسے محفوظ بنا سکتی ہیں. اچھا کون کون سی مین ایسے اگر میں ٹائپس کی بات کروں 2-4 جو سیلف ڈیفینس کے حوالے سے جو بچیوں کو آنا ضروری ہے تمام تر خواتین کو؟ تمام تر خواتین کو ایک تو میں ضرور یہ کہوں گی کہ اپنے بیگ میں کوئی نہ کوئی ایسے آلات ضرور رکھیں, کوئی نوکیلے, بالکل نوکیلے آلات ضرور رکھیں جس سے اپنا وہ ڈیفینس کر سکیں. دوسرا آپ کو انسان کی باڈی میں جو پریشر پوائنٹس ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ان کا پتہ ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. تھوڑا سا ٹریننگ یہ بینیفٹ دیتی ہے کہ آپ کو انیشیل انٹیوشنز آ جاتی ہیں, یعنی آپ وہ جب بار بار پریکٹس کرتے ہیں تو آپ مضبوط زیادہ اور ہو جاتے ہیں. بالکل, جیسے ایک آپ کوئی بھی دیکھیں جانور ہے ٹھیک ہے, اس کی انٹیوشن ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی اسٹریٹ ہوگا یا کوئی بھی اپروچ کرنے لگا ہوگا تو ہمیں اس کو پتہ لگ جاتا ہے, ایک دم سے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو ہماری جو ہے نا جب ہم ٹرین ہوتے ہیں یا ہمیں تھوڑی سی بیسکس اس کی پتہ لگنا شروع ہوتی ہے نا تو ہمیں انٹیوشنز وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کوئی مجھے اپروچ کر رہا ہے یا کرنے لگا ہے. تو آپ کی عورت میں نا اللہ پاک نے ویسی ایک حص رکھی ہے کہ وہ پہچان جاتی ہے, فیل کر جاتی ہے. بالکل, اور یہ فیمیل میں بہت زیادہ ہے, اور جب تھوڑا سا اس کو پالش کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا بینیفٹ کرتی ہے آپ کو, اور یہ میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ اس طرح کے سیشنز لیں, اویئرنیس. اگر آپ کوئی پیرنٹس ہیں ٹھیک ہے, ان سے ڈسکس کر کے اس چیز کو آگے پرسیو کریں. اور اگر پیرنٹس دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کو بھی میں یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں ایکٹیو کریں, کیونکہ جیسے کہ بیسک آپ نے کہا ان کے پاس نوکیلی چیز کا ہونا ضروری ہے, یا پریشر پوائنٹس کا پتہ ہونا ضروری ہے, یا خدا نخواستہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی پیچھے سے گرپ کر لیتا ہے یا آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو آپ نے وہاں پہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, کیسے اپنے آپ کو چھڑوانا ہے, یا اس کی گرپ کو کیسے آپ نے ویک کرنا ہے, یہ چیزیں پتہ ہونا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمیشہ جو ہے نا اگر آپ چل رہی ہیں فیمیل جو بھی ہیں, آپ نے سڑک سے گزرنا ہے تو ہمیشہ وہ سائڈ چوز کریں جہاں سے گاڑیاں یا بائک سائیکل اپروچ کر رہی ہے, آپ کو جا رہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل سامنے سے آ رہی ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے بیک پہ تو کوئی نہیں آ سکتا ٹھیک ہے, کوئی بائک نہیں کھڑی کر سکتا یا کچھ ایسا. تو وہ جو ٹریفک کا فلو ہوتا ہے آپ اس کے اگینسٹ جب جا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کیا ہے. کیونکہ بہت ساری ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو کانٹیکٹ نہیں رکھتی ہیں, یا ان کی عادت ہوتی ہے کہ نیچے آنکھیں کر کے جی جا رہے ہیں, ان کو کوئی وہ نہیں پتہ نہیں ہوتا اس طرح سے. بٹ یہ کہ جب آپ کو یہ چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یار آپ کے مائنڈ اس طریقے سے ورک کر رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے نہیں اس سائڈ سے گزروں گا نا تو کوئی نیئر بائی بھی آپ کے کھڑا ہوگا نا تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو اوپر ہو کے ایک دفعہ دیکھیں گے ضرور. اسپیس ہو گیا آپ کے پاس. بالکل, تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے پھر سوچنے کا. تو یہ کچھ
टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो चंद सेकंड की बात होती है, अब चंद सेकंड में आपने डिसीजन लेना है, इसे कहते हैं ना कि मर्द की ये चंद सेकंड की जो डिसीजन पावर है ना, ये बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसे स्ट्रांग बचपन से बनाया जाता है, उसकी तरबियत। इसी तरह से ख़वातीन को भी अब वो जो चंद सेकंड में डिसीजन लेने वाली पावर है वो शो करवानी होगी। वो तभी आती है जब आप ये सेल्फ डिफेंस सीखते हैं, इसकी तरबियत हासिल करते हैं, तो आप में खुद एतमादी और ये तमाम तो चीज़ें पैदा होती हैं। अच्छा, यहाँ मैं उन ख़वातीन की बात करना चाहूँगी, ठीक है, कुछ पेरेंट्स पड़े हैं, मुआशरा ऐसा है जहाँ पे बच्चियाँ उन्हें पता है कि ज़रूरत है और हमने जानी ये तरबियत हासिल करनी सेल्फ डिफेंस की, लेकिन इस वक्त वो बच्चियाँ जिन्हें इस वक्त अशद ज़रूरत है या कुछ ऐसे एरिया से आई हैं या आए दिन कोई ना कोई हैपनिंग उनके साथ हो रही होती है, वो सीखना चाहती हैं, सेल्फ डिफेंस की तरबियत हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त हमारी ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन सॉरी टू से हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारे लोग उनको इस तरफ नहीं आने दे रहे। अगर मैं कहूँ तो उनके वालिदैन, उनके अपने लोग ही उनको नहीं सेल्फ डिफेंस की तरफ आने दे रहे। तो कैसे उन बच्चियों की हम हेल्प करें, उन बच्चियों को इस तरफ लेके आएँ कि भाई अगर वो भी काम करें, उनकी ज़रूरत है तो खुदारा आने दें, उन्हें सीखने दें, तरबियत हासिल करने दें। ऐसे ही है। पहले तो यही है कि जैसे हमारा मीडियम एक जैसे टेलीविज़न है हमारा मीडियम, ठीक है, इसी तरह अगर किसी बच्चे को, तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि लोकल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, अगर तो पहले तो कोशिश करें कि आप जाएँ, फिजिकली उधर विजिट करें, बिल्कुल उधर जाएँ और उन्हें पता करें और जो है ना आप सेशंस लें उनसे। जैसे इस्लामाबाद में मिशन फिट पाकिस्तान करा रहा है, मल्टीपल जगहों पे, तो फिर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो और भी करा रही है। तो मुझे एटलीस्ट ये है कि आपको फिर आइडिया हो जाता है। अगर तो आपके पेरेंट्स इस चीज़ पे राजी नहीं होते तो डेफिनेटली जैसे हमारा टेलीविजन मीडियम है, हमारे पास गूगल आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, आप ऑनलाइन सेशन ऑनलाइन, बिल्कुल, जैसे आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, ठीक है, आप वहाँ से ट्रेन अपने आप को कर सकते हैं, भाई के साथ प्रैक्टिस करें, बिल्कुल। तो ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल निटेड नहीं है, बिल्कुल हमारे पास अवेयरनेस है, गूगल हर किसी के पास है, यूट्यूब है, टेक्नोलॉजी का दौर है, सबके अप्रोच तो हर किसी के पास ये फोन्स एवरीथिंग है, तो आप अपने आप को खुद केपेबल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाजमी नहीं है कि आपको ट्रेनिंग सेशन ही जाना है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही जाना है, ठीक है, ये आपको अवेयरनेस हर जगह मिलेगी। ओके, बिल्कुल, यानी ये उन बच्चियों के लिए आसानी है, वो सीखना चाहती हैं तो वो सिर्फ ये ना सोचें कि हम किसी अदारे में एडमिशन लेंगे तो ही सीख सकते हैं, वो घर बैठे भी सीख सकती हैं, यानी कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का दौर है, वहाँ पे ऑनलाइन सेशन होते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो वहाँ से वो ये तरबियत हासिल कर सकती है। उनके लिए ये ईजी है। चलें, ये भी मसला जो एक वो हल हो गया। जिस तरह मुआशरे में हर बच्ची या हर बच्चे को सेल्फ डिफेंस की तरबियत का आना होना ज़रूरी है, जैसे हम कहते हैं कि हमने 9 to 5 जॉब करनी, ऑफिस फाइल है, ये वर्क मुकम्मल होना ज़रूरी है, डिग्री की बात करें तो हमारे पास डिग्री होना लाजिम है, इसी तरह सेल्फ डिफेंस की तरबियत भी बहुत ज़रूरी हो चुकी है। तो क्या हमारे मुआशरे में इसका रुझान उसी तरह से है या अभी भी मज़ीद ज़रूरत है इसे लोगों तक पहुंचाने में या अवेयर करने में? नहीं, डेफिनेटली आपको पता है कि हर टाइम और हर टाइम में ऐसा जो है ना, हर ईयर एवरीथिंग जो है ना, जो भी हमारी चल रही होती है, हर जनरेशन के साथ जो है ना चीज़ें ग्रो कर रही होती हैं, ठीक है, चेंज होने या डिफरेंट हो रही होती हैं, इवॉल्व हो रही होती हैं, ठीक है, न्यू टेक्निक्स आ रही होती है, एवरीथिंग। तो फिर आपको देखें टाइम के साथ आपको भी चलना पड़ता है। पहले बिल्कुल ही पेरेंट्स रिलक्टेंट थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो खुद आपकी चाचियां हैं, मासियां हैं, बड़े जितने भी फूफा हैं, कोई भी है ना, आप क्लोज नेटेड फैमिलीज होती थी। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि बहुत न्यूज़ में या टेलीविजन में आपको ये भी देखने को मिलता है कि विद इन फैमिली आपके कल्प्रेट्स निकल रहे, ठीक है, लाजमी नहीं है आपको बाहर से पब्लिक ही अप्रोच करेगी, तो अब उस तरीके से आपका डिस्टेंस आप घर में भी महफूज नहीं है, ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, और अब पेरेंट्स को पता लग रहा है कि नहीं, सिर्फ बाहर वाले से बच्चे को नुकसान नहीं है, घर वालों से ज़्यादा। तो और घर वालों पे पहले तो आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करते होते थे, कि सोचते नहीं होते थे कि आपके मामू आ रहे हैं या आपके कोई चाचा आ रहे हैं, कोई भी रिलेटिव आ रहे हैं, इतना नहीं सोचते थे। बट अब जो है ना, उनसे भी आपको थोड़ा सा होता है, बच्चे रिलक्टेंट हो जाते हैं समटाइम्स, और बच्चे की आप हमेशा जब वो ग्रो अप कर रहा होता है उसकी बात सुना करें, बिल्कुल, डेफिनेटली वो बहुत प्रोमिनेंट करके तो नहीं चीज़ को बोल सकता, बट वो आपको कहीं ना कहीं इशारे ज़रूर दे रहा होता है, अपने बिहेवियर में उसका चेंज ज़रूर आ रहा होता है, और ये चीज़ों को सोच सोच के अब पेरेंट्स
डेफिनेटली ग्रो कर रहे हैं और बहुत बच्चों को खुद पुश करते हैं कि जाएं, नॉट इवन बॉयज़ बल्कि अपनी गर्ल्स को भी वो अब एजुकेट कर रहे हैं इस रिगार्डिंग। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो रुझान है, इसके जो अवेयरनेस है वो लोगों में अब काफ़ी हद तक आ चुकी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो क्या वहाँ बच्चों को सेशन दिए जा रहे हैं या फिर ये पेरेंट्स ही अपने बच्चों को कहीं एकेडमी या कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन दिलवा रहे हैं? कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन चीज़ों को ऐड किया है, ठीक है। पर वो स्कूल जो हैं या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ रहे होते हैं, ठीक है, या फिर आप ज़्यादा देखेंगे कि उन्होंने क्लब जैसे हमारे आर्मी के होते हैं, ठीक है, उनके क्लब्स बने हुए होते हैं प्रॉपर, तो वो उन बच्चों को स्पेसिफिक एक जो है ना कोटा वो इवॉल्व हो रहा है या ग्रो कर रहा है इस सेशन में। जो पब्लिकली या लोकल हमारे स्कूल्स हैं, डेफिनेटली उनको भी किसी ना किसी जगह से अपने बच्चों को और अपने जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली एजुकेट करना चाहिए। सेशंस उनके लिए प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी नहीं सीखेंगे, ठीक है, तो होल लाइफ अगर कोई भी चीज़ आपके स्टूडेंट में या आप बच्चे को कहीं भी आपने एक्सेल करना है वो नहीं होगा, क्योंकि वो कंपेटिटिव उसका माइंड ही नहीं बन सकेगा। सिर्फ पढ़ाई बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और इस एक्टिविटी से उसका माइंड, उसकी बॉडी, हेल्थ, एवरीथिंग अफेक्ट करेगी। ना सिर्फ वो अपने आप को महफूज कर सकते हैं बल्कि उसकी जो डिसीजन पावर है, उसकी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, ओवरऑल उसकी जो शख्सियत है, उसकी लाइफ है, वो महफूज होगी, बेहतर होगी। बिल्कुल। जैसे आप आज भी हम अपने पेरेंट्स को या फिर अपने उन टीचर्स को जिन्होंने हमें कोई स्किल दिया होता है, कोई हमें चीज़ सिखाई होती है, तो हम आज भी उन्हें याद करते हैं कि उन टीचर ने जो है ना हमें मतलब यहाँ वालिदैन के बाद टीचर आपका एक रोल मॉडल होता है, आप इनकी बात को फॉलो करते हैं। फिर जब आज भी हम बात करते हैं हमारे टीचर्स के बारे में, बड़ा होता है कि यार एक रिस्पेक्ट फील होती है कि हमें आज इस काबिल बनाया है। तो जब आप बच्चों को ये ट्रेन करते हो, ये स्किल ऐसा है जो उनकी लाइफ टाइम में उनकी भी जनरेशन्स को आगे फ़ायदा देगा, और जब ये बेनिफिट उनको मिलेगा तो डेफिनेटली वो आपको याद करेंगे कि आपने उनको सिखाया था। और स्कूल में लाइफ टाइम साथ चलने वाली चीज़ है ना, किसी 1 साल 2 साल 4 साल में ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इवन आपके बच्चों के भी काम आएगी। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है और करना चाहिए लोगों को। इस स्कूल्स को, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑफिसेज हैं, उनको ये ट्रेनिंग सेशंस बच्चियों को ज़रूर देने चाहिए। ठीक, अच्छा, यहाँ पे वालिदैन की या बच्चियों की ओवरऑल जो भी इस वक्त सुन रहे हैं या जो चाहते हैं कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लें, उनका माइंडसेट ज़रा क्लियर कर दें कि क्या इसके लिए जो आपकी क्लासेस हैं, जो सेशन है, उनकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि क्या घंटों इसमें सर्व होने हैं या कुछ टाइम का आपने अपना कुछ टाइम देना है और आपकी इसकी तरबियत, सेल्फ डिफेंस की तरबियत हासिल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम होता है, ठीक है, जैसे आप अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करती हैं, खेलने जा रहे हैं, बच्चे को आप घंटा 2 घंटे देते हैं कि यार प्ले टाइम है आपका, ठीक है, इसी तरह आप उसमें से हाफ आवर 15-20 मिनट्स, ठीक है, कोई भी आप टाइम सेट करके उनको डेली बेसिस पे सेशंस दे सकते हैं, ठीक है। वंस उनको ये ट्रेनिंग आना शुरू होती है तो फिर बच्चे को पता होता है कि वो उसकी टाइम मैनेजमेंट वैसे ही सेट हो जाती है इन सेशंस के बाद। क्योंकि जब आपका माइंड फोकस हो रहा होता है ना, तो फिर उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी सेट हो रही होती हैं। जब आप बॉडीली एक्टिव होते हैं, फिर आपको पता होता है कि यार मैंने टाइमली ये करना है। फिर जब आपकी बॉडी एक्टिव होती है और आपको पता होता है कि यार मुझे मज़ा आ रहा है, मेरी बॉडी जो है ना वो अब एक्टिव हुई है, तो फिर वो ज़्यादा टास्क कर सकते हैं। ओके, यानी आपके वो एक आपने टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन आप में आ जाता है। इकरा मज़ीद भी बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन इकरा से और भी कुछ अहम मालूमात लेते हैं सेल्फ डिफेंस के हवाले से। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ख़वातीन, बच्चियाँ, इस कौम की बेटियाँ जो हैं वो कैसे अपना दिफा कर सकती हैं, अपनी हिफाजत कर सकती हैं, ख़ुद को महफूज रख सकती हैं, इसी पे बात कर रहे हैं। और सेल्फ़ डिफेंस की तरबियत इस वक्त उनके लिए कितनी ज़रूरी है। इकरा हमारे साथ है, बहुत ही अहम मालूमात हमारे साथ शेयर कर रही है। इकरा, बात हम सेल्फ़ डिफेंस की कर रहे हैं, बच्चियों की बात कर रहे हैं। मर्द हज़रात स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाए। ये ना कहें कि मर्द स्ट्रॉन्ग है, उसे अपनी हिफाजत नहीं करनी, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ हमने बात की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियों की, जो बच्चे काम करती हैं उनकी हमने बात की। उन ख़वातीन की या उन बच्चियों की जो हाउस वाइफ हैं
یا وہ بچی ہیں جو گھریلو تشدد کا شکار ہو رہی ہیں, کہیں نہ کہیں ملازمت کرتی ہیں گھروں میں, وہ جو اس طرح کے تشدد کا نشانہ بنتی ہیں, ان کے لیے یہ سیلف ڈیفینس کی تربیت کتنی ضروری ہے یا کتنی ان کے لیے یہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے؟ اچھا, ان کے لیے دیکھیں, جب آپ بات کرتے ہیں نا جنرلی, تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سب کے لیے ضرورت ہے. جتنی ہماری لیڈیز ہیں, گروئنگ بچیاں ہیں, ٹھیک ہے, گرون اپس ہیں, مدرز ہیں, ویڈوز ہیں آپ کی, یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے باہر جائیں گی تو ہی آپ کو پرابلم ہوگی. ہو سکتا ہے کہ گھر میں ان کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے مار پیٹ ہو رہی ہے یا پھر کوئی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے کسی کے گھر ملازمت کر رہی ہیں, ان کے ہمارے سامنے ملٹیپل کیسز آتے ہیں کہ ان کو پرابلم ہو رہی ہے, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تشدد کا, چاہے لیڈیز کی طرف سے ہو, مرد حضرات کی طرف سے ہو. تو میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو گھر سے باہر یا چار دیواری سے باہر خواتین نکل رہی ہیں صرف ان کے لیے ضروری ہے, بلکہ گھر کے اندر رہنے والی بچیوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. بالکل نہیں, یہ ان کے لیے بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ اویئرنیس ان کو ہوگی تو وہ جیسے ٹائم ہم کہتے ہیں نا گزارتے جاتے ہیں, تو وہ ٹائم نہیں پھر گزاریں گی. ان کو پتہ ہے کہ میں نے کب کس کو شٹ اپ کال دینی ہے, اور یہ چیز ہر بچی میں, ہر عورت میں ہونی چاہیے. بالکل. تو ان کے لیے بھی میرے خیال میں تو آپ کا اسلام یا آپ کے جو رائٹس, جو آپ کے حقوق ہیں, وہ بھی آپ کو کہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ تشدد برداشت کرتے جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, اسلام نے تو ہمیں جتنی چھوٹ دی ہوئی ہے میرے خیال میں اور کسی ریلیجن نے اتنی چھوٹ نہیں دی ہوئی. ہم اگر ہماری بس ہمیں وہ رائٹس کب کہاں یوٹیلائز کرنے ہیں, کب اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے, کیسے اپنا تحفظ یقینی بنانا ہے, یہ معلوم ہونا ضروری ہے. بالکل. جیسے آپ ہم دیکھتے ہیں, ہم نے سنا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, ٹھیک ہے, وہ تجارت کرتی تھی, ٹھیک ہے, ایک بزنس وومن تھی, بزنس وومن تھی. آج کل بھی ان سے بڑی بزنس وومن آج ہم نے کہاں دیکھی؟ نہیں دیکھی. اگر وہ کر سکتی ہیں اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنا دفاع کرتے ہوئے, چونکہ ٹائم شارٹ ہے, پیغام کیا دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں ڈیفینیٹلی سب کو یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں اس ریگارڈنگ. مارشل آرٹ نہیں بھی کرا رہے, بٹ ایٹ لیسٹ سیلف ڈیفینس ٹریننگ ان کو آنی چاہیے, اور اپنی لیڈیز کو آگے کریں, پش کریں, ان کو سیلف ڈیفینس ٹریننگ دیا کریں. تھینک یو سو مچ اقرا, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین, خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے, سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیلف ڈیفینس کی تربیت انہیں دی جائے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے. بریک کی جانب بڑھنے, ذرا بریک کے بعد اور ایک اہم ٹاپک ہے جس پر ڈسکشن کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے.